ڈریکونین آئین 7ویں صدی قبل مسیح کے اختتام کے قریب ایتھنز میں ڈریکو کے ذریعے نافذ کیا گیا ایک تحریری قانون تھا۔ اس کی تشکیل تقریباً 621 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ یہ ایتھنیائی شرافیہ کے ذریعے زبانی قانون کی غیر منصفانہ تشریح اور ترامیم کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ 621 قبل مسیح کے قریب ایتھنز کے لوگوں نے ڈریکو کو ایک تحریری قانون اور آئین وضع کرنے کا حکم دیا، جیسے اسے ایتھنز کے پہلے قانون ساز کا خطاب دیا گیا۔ ایتھنز کے قائم کردہ قوانین کم بولی اور سمجھی جانے والی زبان میں وضع کیے گئے تھے اور اکثر ان میں ترمیم اور اضافہ کر لیا جاتا تھا۔ اس نظام کا اشرافیہ کا استحصال 7ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں شروع ہوا اور اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکثر قوانین میں ترمیم کی گئی، جس نے انصاف کے حصول کی کوشش میں قانون سے ناواقف خاندانوں کے جھگڑوں کو جنم دیا۔ ان جھگڑوں کے واقعات کو کم سے کم کرنے کے لیے ایتھنز کے حکمران اشرافیہ خاندانوں نے قانونی تجاویز اور ترامیم کے اپنے چھپے ہوئے نظام کو ترک کرنے اور تحریری طور پر ایتھنز کے معاشرے کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آرخنٹ ڈریکو کو، جو ایک اشرافیائی قانون ساز تھا، کو ایک تحریری آئین بنانے کا اختیار دیا، جس نے 621 قبل مسیح میں متن لکھنا شروع کیا۔ نئے آئین کو نافذ کرنے کے لیے اس کا متن ڈسپلے کرنے والے آلات پر کندہ کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ڈریکونین آئین خواندہ افراد کے لیے قابل رسائی ہو گیا تھا۔ ڈریکو نے جان بوجھ کر غیر ارادی قتل کے تصورات متعارف کرائے۔ کیونکہ قتل کے مقدمات ریاست کی طرف سے چلائے جاتے تھے، تو انصاف کی ایک شکل کے طور پر جھگڑے غیر قانونی ہو گئے، اور جب ڈریکو سے پوچھا گیا کہ اس نے زیادہ تر جرائم کے لیے موت کی سزا کیوں دی، تو اس نے جواب دیا کہ اس کی رائے میں چھوٹے لوگ اس کے مستحق ہیں اور بڑے کے لیے کوئی بھاری سزا نہیں مل سکتی۔ اگرچہ مکمل ڈریکونین آئین اب موجود نہیں ہے، لیکن مبینہ طور پر ان لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں جو سیب کی چوری کی طرح معمولی جرائم کے مرتکب ہوئے تھے۔ ڈریکونین آئین کی خلاف ورزی کرنے والے تمام مجرموں کے لیے صرف ایک ہی سزا تھی، پھانسی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوانین سیاہی کے بجائے خون سے لکھے گئے تھے۔ ہوپلائٹس سیاسی زندگی میں حصہ لینے کے حقدار تھے۔ وہ ووٹ دے سکتے تھے اور ریاست کے معمولی سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے لیے جائیداد کی ضرورت تھی۔ 10 من یا اس سے زیادہ مالیت کی قرض سے پاک جائیداد کے حامل ہوپلائٹس ایک خزانچی کے طور پر کام کر سکتے تھے۔ فوج میں جنرل اور گھوڑ سوار کمانڈر ان لوگوں میں سے منتخب کیے جاتے تھے جن کی کم از کم 100 من مالیت کی بے قرض جائیداد تھی اور جن کی 10 سال سے زیادہ عمر کی اولاد تھی جو حلال شادی سے پیدا ہوئے ہوتے تھے۔ یہ قوانین ملک کی عام تشویش کا انسداد کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے۔ ان قوانین کے نفاذ سے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آئندہ جو شخص کسی دوسرے کی صرف جان ہی نہیں بلکہ مال کی طرف بھی محض نظر بد سے دیکھے گا، وہ سزائے موت کا مستحق ٹھہرے گا۔ لہذا ان قوانین کی تدوین و نفاذ سے تشویش پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس کا اصل سبب اہل ایتھنز کی حد سے بڑھی ہوئی غربت تھی، جو انہیں قرض کے کاروبار میں ملوث ہونے پر مجبور کرتی تھی۔ ریاست کا قانون قرضہ نئے ضابطے کے تحت بھی نہایت سخت تھا اور ملک کے اعیان و کبائر اس کا نفاذ بھی بلا روح رعایت کرتے تھے۔ غریب کسانوں کے پاس بعض مرتبہ فصل بونے کے لیے بیج نہ ہوتا تو انہیں روپے کی ضرورت پڑتی، جس کے لیے وہ اپنی اراضی کو ساہوکاروں کے پاس رہن رکھ دیتے تھے۔ اس قرضے کی ادائیگی کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ اول تو سود کی مقدار 10% سے کم نہ تھی، پھر ابھی تک بھی حساب سود بالائے سود ہی لگایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ساہوکار جلد ہی اراضی کے مالک بن جاتے۔ اس کے بعد بے دخل کاشتکار ہی کو اس اراضی کا انتظام سپرد کر دیا جاتا، لیکن نہایت سخت شرائط پر۔ انہی قواعد و ضوابط پر اکتفا نہیں تھا، دیگر قوانین کی سختی اس سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ مثلا اگر کسی دیوالیے کا جسم اس کے قبضہ کی ضمانت ہوتا تو قرض خواہ اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتا یا کسی غیر ملک میں فروخت بھی کر سکتا تھا۔
ڈریکو کے ضابطہ قوانین مرتب ہونے کے تقریباً 26 سال بعد 595 قبل مسیح میں ایک نرم خو شخص سولون نے ایتھنز کے اس بحران کے لیے کچھ اقتصادی و سیاسی اصلاحات مرتب کیں جو ڈریکو کے مرتب کردہ قوانین سے کہیں بہتر تھے۔ حکیم سولون ایتھنز قدیم کا ایک عظیم مدبر اور قدیم یونان کے 7 بڑے دانشمندوں میں سے ایک تھا۔ اس نے نہ صرف موجودہ صورتحال میں ایتھنز کی ریاست سے طبقہ امراء کا اثر کم کر کے حکومت کا ایک نظام متعارف کرایا بلکہ قوانین کا ایک نیا ضابطہ بھی مرتب کیا۔ سولون کے عہد تک کبھی یونان میں تاریخ نویسی یا سوانح عمری مرتب کرنے کا رواج نہیں تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں اس کی زندگی کے بارے میں جو لکھا گیا تھا وہ زیادہ تر اس کی نظموں سے حاصل کی گئی معلومات پر مبنی ہے، جن میں سے تقریباً 300 نظمیں آج بھی محفوظ ہیں۔ سولون کا تعلق ایتھنز کے ایک معزز گھرانے سے تھا جو نہ صرف بہت زیادہ امیر تھا اور نہ ہی زیادہ غریب۔ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تاجر تھا۔ سولون کو شہرت اس وقت ملی جب تقریباً 600 قبل مسیح میں اہل ایتھنز نے جزیرہ سلامس پر قبضہ کے سلسلے میں اپنی ہمسایہ ریاست میگارا سے شکست کھائی۔ اپنے اہل وطن کی شکست پر سولون نے ایک نظم لکھی جو ان الفاظ سے شروع ہوتی تھی: میں اپنا پیامی آپ بن کر حسین سلامت سے آیا ہوں، تقریر کی بجائے میں نے لفظوں کی سجاوٹ سے ایک نغمہ ترتیب دیا ہے۔ سولون نے یہ نظم عوام کے سامنے سر بازار پڑھی۔ اس نظم میں اس معاملے کو ایک قومی مسئلہ قرار دے کر سولون نے اہل وطن کی غیرت کو جگایا اور انہیں اس خوبصورت جزیرے کو دشمن سے دوبارہ حاصل کرنے اور اس بے عزتی کا ازالہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ حکیم سولون 595 قبل مسیح میں آرخن یعنی مجسٹریٹ منتخب کیا گیا اور اسے مختلف گروہوں میں مفاہمت اور ڈریکونائز سخت قوانین کی اصلاح کے لیے کہا گیا۔ سولون نے ایک نیا ضابطہ مرتب کیا اور تمام تعزیرات ماسوائے قتل کی سزا کی دوبارہ ترتیب دی۔ سولون کے ضابطۂ قوانین میں قرض داروں سے خصوصی رعایت سے کام لیا گیا، لیکن اس کی اصلاحات کے بارے میں قدیم مورخین متفق نہیں ہیں۔ بعض کے مطابق جملہ قرضہ جات منسوخ کر دیے گئے، بعض کے نزدیک صرف سود میں کمی کی گئی اور ساتھ ہی زر رائج الوقت کی قیمت میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ اس طرح کے 1 مینا یا قدیم یونانی سکہ میں بجائے 100 درہم کے صرف 73 درہم مقرر کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ہر ساہوکار کو 27% نقصان اٹھانا پڑا اور اتنے ہی فیصد قرض دار کو فائدہ پہنچا۔ قوانین سولون کی بنیاد اس زمانے کے ایک سیاسی نظریے پر رکھی گئی تھی کہ بہترین طرز حکومت وہ آیانت ہے جس کے اختیارات محدود ہوں۔ وہ ان قوانین میں عالمگیر سیاسی مساوات کا اصول تسلیم نہیں کیا گیا، مگر یہ بات تسلیم کی گئی کہ محض طبقہ ادنیٰ کا فرد ہونے سے سیاسی حقوق کا فقدان لازم نہیں آتا۔ یہی بات آئندہ زمانے میں جمہوریت کی بنیاد بنی۔ سولون کا ضابطۂ قوانین مرتب ہونے پر ہر طرف سے شکایات موصول ہونا شروع ہو گئی۔ اگرچہ اپنے ضابطہ میں سولون نے سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں وہ کسی کو بھی مطمئن نہ کر سکا۔ امراء اس سے یہ امید رکھتے تھے کہ اس کی اصلاحات سابقہ قوانین میں تھوڑی بہت تبدیلی کریں گی، جبکہ غرباء امید رکھتے تھے کہ وہ تمام ملک کی زمینیں مساوی تقسیم کر دے گا یا ایسا کرنے کے لیے خود انصرام مملکت سنبھال لے گا۔ لیکن سولون، جو اگرچہ آزادی، انسان نوازی، جمہوریت اور انصاف کا دلدادہ تھا، مگر مساوات انسانی کا خواہاں نہ تھا، نہ ہی وہ مطلق العنانی پسند کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے زمینیں مساوی طور پر تقسیم کرنے کا کوئی قانون نہ بنایا۔ اس طرح غرباء کو فائدہ پہنچنے کے باوجود بھی غرباء اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اہل ایتھنز اگرچہ سولون کے مرتب کردہ ضابطۂ قوانین سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے اس ضابطۂ قوانین کو اگلے 100 سال تک اپنائے رکھا اور لکڑیوں کی گھومنے والی تختیوں پر نصب کر دیا۔ نظام حکومت کے ضمن میں سولون کا اہم کارنامہ ایتھنز کی مجلس 400 کا قیام تھا، جس میں آبادی کے چاروں طبقوں سے 100 اراکین منتخب کیے جاتے۔ یہ 400 ارکان کی مجلس 1 سال کے لیے حکومت کے داخلی، خارجی، مالیاتی اور انتظامی امور کو سنبھالتی تھی۔
ایتھنز میں زمانہ ملوکیت اور اعانت کے دوران ہمیشہ ہی کسی نہ قسم کی مجلس قائم رہتی تھی، لیکن سولون کی قائم کردہ مجلس پہلی مرتبہ منتخب ارکان پر مشتمل تھی۔ سولون نے اس کے علاوہ تمام حکومتی عہدوں کو بھی انتخابی بنا دیا اور عوام کو عہدہ داروں کا محاسبہ کرنے کا حق بھی دیا۔ اس کے علاوہ تمام شہریوں پر مشتمل عدالت ہائے جیوری قائم کی اور ان کے مجسٹریٹوں کا بھی محاسبہ کرنے کے لیے عوام کو اختیار دیا۔ اس طرح دوسرے لفظوں میں سولون نے ایتھنز میں جمہوریت کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولون کا زمانہ دراصل جمہوریت کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس کے بعد فارفیلس یا پیریکلس کے عہد میں جمہوریت اپنے عروج پر پہنچی۔